نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل آپ جانتے ہیں اور باخبر ہیں، میڈیا پہ بھی خبریں سوشل میڈیا پہ بھی گردش کرتی ہیں کہ علماء اہل سنت کے درمیان جو ہے وہ ایک مسئلہ وہ چل رہا ہے، اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب وہ ایک طرف ہیں اور دیگر جو ہے وہ علماء کرام محترم عرفان شاہ صاحب مشہدی اور دیگر جو سجادہ نشین اور گدی نشین حضرات ہیں وہ ایک طرف ہیں۔ تو پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے جو ہے وہ دلائل اور براہین سے جو ہے وہ اپنا عقیدہ اہل سنت و جو ہے وہ ثابت کیا۔ یہ آج میں کچھ جو ہے وہ باتیں پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہم عالیہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی یہ لکھی ہوئی کتاب میرے ہاتھ میں ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل حق کی نظر میں۔ تو اس کے مصنف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علامہ عرفان شاہ صاحب مشہدی اس کے جو ہیں مصنف ہیں، اور دارالعرفان سبزہ زار لاہور جو ہے وہ پبلشر ہیں۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 12 سے جو ہے وہ میں پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ آپ اہل سنت والجماعت کی جو ہے وہ تعریف کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 12 پہ عرفان شاہ صاحب مشہدی کہ اہل سنت خیر القرون سے لے کر آج تک ایسی مستقل اور باوقار جماعت ہے جو عقائد و اعمال میں حسن اعتدال کی حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی توحید، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی طہارت، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اخلاص اور اولیاء کاملین کے مقام کی حقیقی محافظ و پاسبان ہے۔ مگر دور حاضر میں یہ سنیے گا ذرا توجہ کے ساتھ، اور پیر عرفان شاہ صاحب مشہدی آپ سے بھی گزارش ہے کہ پلیز اس کو سماعت فرمائیں۔ مگر دور حاضر کے اہل سنت و جماعت کی مذہبی کمزوری اور دین سے لا تعلقی کی بنا پر صحابہ کرام علیہم الرضوان کے گستاخ نہ صرف خود کو سنی کہلواتے ہیں بلکہ سنیوں کے پیر، مولوی اور ائمہ مساجد بنے ہوئے ہیں۔ تو پیر عرفان شاہ صاحب مشہدی سے گزارش ہے، آپ سے سوال ہے کہ یہ جن کے بارے میں آپ نے لکھا تھا کیا وہ آپ کے دائیں اور بائیں تو نہیں بیٹھے ہوئے آج کل؟ آپ آگے مزید لکھتے ہیں کہ ورنہ زمانہ سلف میں حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور حضرت امیر معاویہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر طعن کرنے والا گستاخ اور غالی شیعہ سمجھا جاتا تھا۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی اسماء الرجال کی مشہور کتاب میزان الاعتدال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 6 پر لکھتے ہیں کہ زمانہ سلف میں غالی شیعہ وہ سمجھا جاتا تھا جو حضرت عثمان، حضرت امیر معاویہ اور ان کے علاوہ دوسرے صحابہ کرام پر نکتہ چینی اور ان کی بدگوئی کرتا تھا۔ اہل سنت و جماعت بالخصوص مساجد کی انتظامیہ کے لیے دعوت فکر ہے کہ وہ اپنی مساجد میں صحابہ کرام کے گستاخ مولویوں کو ہرگز نہ رکھیں۔ اس قسم کے نام نہاد پیروں اور ڈرامے باز شاہانوں کے دام تزویر سے بھی بچیں اور اپنے عقیدے کی حفاظت کریں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بدگمانی رکھنے والے 3 گروہ ہیں۔ آگے شاہ صاحب نے جو ہے وہ 3 گروہ جو ہیں وہ حضرت امیر معاویہ سے جو بدگمانی رکھتے ہیں ان 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلا گروہ رافضی شیعہ، مطلب جو کھلے شیعہ ہیں، اور ان کی بکواسات کے بارے میں کوئی تعجب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ تو السابقون الاولون کے بارے میں بھی برا اعتقاد رکھتے ہیں، حالانکہ پہلی امتوں میں بھی ان کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ دوسرا گروہ جاہل صوفی اور نام نہاد سیدوں کا ہے۔ تو کہیں شاہ صاحب آپ نے سیدوں کو جو ہے وہ معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد کہیں توہین تو نہیں کر دی؟ شاہ صاحب اپنے الفاظ پہ غور کیجئے گا کہ دوسرا گروہ جاہل صوفیوں اور نام نہاد سیدوں کا ہے جو حضرت امیر معاویہ کی بدگوئی کو حضرت علی المرتضیٰ کی محبت کا تکملہ سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ خود کو سنی کہتے ہیں مگر حقیقت میں نہ صرف اس مسئلہ میں بلکہ بہت سے اصول و فروع میں اہل سنت و جماعت کے مخالف ہیں اور شیعہ فرقوں میں داخل ہیں۔ یہی تو جو ہے وہ
ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کا یہی تو مقدمہ تھا، یہی تو وہ مطلب درد دل کے ساتھ جو ہے یہ رونا رو رہے تھے کہ نیم رافضی جو ہیں وہ اہل سنت والجماعت کی جو ہے وہ صفوں میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو یہی آپ نے جو ہے وہ اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے، لیکن آپ شاید لکھ کے بھول گئے ہیں۔ تیسرا گروہ، یہ گروہ اہل ظاہر کا ہے۔ بعض روایات میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر متان کی نظر سے گزرتے ہیں اور ظاہریت کی وجہ سے متان پر مبنی روایات کی طویل تک ان کے ذہن کی رسائی نہیں ہوتی۔ ان گروہوں میں سب سے ضرر رساں اور خطرناک گروہ دوسرا ہے۔ پھر پڑھ دیتا ہوں، دوسرا گروہ کون سا ہے؟ جاہل صوفیوں اور نام نہاد سیدوں کا۔ تو حضرت امیر معاویہ پہ تان کرنے والے جو آپ کے ایک سائڈ پہ جو ہے وہ پیر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بڑی ماشاءاللہ جو ہے وہ دستار باندھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی سربراہی میں جو ہے وہ ایک شیعوں کا جو ہے رافضی جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جو ہے وہ طعن کرنے والا وہ تقریر کر رہا تھا۔ تو جو آپ کے دائیں طرف بیٹھے ہوتے ہیں وہ پیر صاحب جو ہیں وہ ان کی زیر صدارت وہ جلسہ جو ہے وہ جاری و ساری تھا۔ تو پیر عرفان شاہ صاحب مشہدی سے درخواست ہے کہ آپ اپنے لکھے ہوئے الفاظ پہ بھی غور کر لیجئے گا۔ اہل سنت و جماعت میں آپ نے کئی سال پہلے لکھا تھا کہ اہل سنت و جماعت میں جو ہے یہ ایک ایسا گروہ داخل ہو چکا ہے کہ جو اپنے آپ کو کہتا تو سنی ہے لیکن جو ہے وہ رافضیت کو جو ہے وہ فروغ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔